ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. حضرات دی وقار، محترم سامعین و سامعات، تعریف اس ذات کی کہ جس نے موت اور حیات کا تصور میرے اور آپ کے سامنے واضح کر دیا. حمد اس رب کے نام کہ جس نے مجھے اور آپ کو ہدایت اور گمراہی میں فرق واضح کرنے کی توفیق بخشی. ثنا اس ہستی کی کہ جس نے میرے ایک ایک لمحے کی ہدایت کا سامان اتارا. حق یہ بنتا ہے کہ اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، اس کی بات پر سر جھکا دیا جائے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا جائے. حضرات دی وقار، انسان کی زندگی اتنی اہم ہے، اس قدر اہم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کئی ایک انبیاء کرام علیہم السلام مختلف علاقوں کے اندر صرف اس لیے بھیجے کہ انسان کی یہ زندگی حیات میں بدل جائے. زندگی اور حیات کے درمیان جو باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک مقرر مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو حیات ہے اگر آپ اسے اپنے رب کے نام کر دیں، زندگی کے لمحات، آپ کا سانس، آپ کی دھڑکن، آپ کی حرکت، آپ کا مال، اولاد، آپ کی اپنی جان، یہ آپ سب کچھ اللہ کے نام کر دیں تو آپ کے فوت ہونے کے بعد، انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انسان کا نام زندہ رہتا ہے. اسے حقیقی حیات کہا جاتا ہے. ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ شیبہ نے اپنی زندگیاں گزاری. ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے، انہوں نے اپنی حیات گزاری اور ان کا نام آج بھی زندہ ہے. جب بھی ان کا نام آتا ہے سر جھک جاتے ہیں، آنکھیں چھلک پڑتی ہیں کہ ہمارے اسلاف میں وہ ہستیاں بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے وہ جھنڈے لگائے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان جیسا ایمان لے آئیں تو پھر ہی آپ ہدایت کے راستے پر ہو سکتے ہیں. میرا بھائی، جانے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں، ہم سے پہلے جو آئے، ہمارے بعد جو آئیں گے، جو اس وقت موجود ہیں، جو آ رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی ایک مدت پوری کر کے یہاں سے چلے جانا ہے. تعریف اس رب کی ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ خبر دی کہ تو یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو نے ایک مقرر وقت یہاں پر گزارنا ہے اور پھر یہاں سے جانا ہے. ایک مسلم معاشرے کی بنیاد یہ ہے کہ جب
کسی دل کے اوپر مصیبت کا کوئی پہاڑ ٹوٹے، وہ کسی اندھوناک صدمے کے اندر مبتلا ہو، کوئی کسی دکھ میں ہو، تو پھر ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی آزمائش کو اپنی آزمائش سمجھے، اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھے، اور آسانی کے لیے، اس کی تسلی اور تشفی کا سامان کرنے کے لیے وہ پوری محنت کرے۔ انہی حالات میں اللہ رب العالمین کا ایک فرمان ہمارے سامنے ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ لوگوں ہم تمہاری آزمائش کریں گے، کبھی تمہاری فصلوں کی پیداوار میں کمی کر کے، کبھی تمہارے اموال میں کمی کر کے، اور کبھی ہم تمہاری جان میں کمی کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور آزمائش میں جو ثابت قدم رہ گیا، جس نے اللہ رب العالمین کا ساتھ طلب کیا، تو اسے چاہیے کہ وہ صبر کا رستہ اختیار کرے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں، ہم اس ذات کے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی اور موت کا تصور دیا، ہم اسی کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کر ہم نے جانا بھی اسی کے در پہ ہے، اور اس کے در سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا۔ وہ اتنا رحیم و کریم رب کہ جس نے رحمت کے 100 حصوں میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اس نے اپنے ان لشکروں میں تقسیم کر دیا جن کی تعداد اسی کے علم میں ہے، ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے، اور ان میں سے ایک حصہ جو پوری مخلوقات کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، ان میں سے میرا بھائی انسان کا کتنا حصہ ہے؟ اللہ ذوالجلال نے انسان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جو کائنات کی کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ یہ مسجود ملائک ہے، فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے۔ سورج، چاند، آسمان کے ستارے، دن اور رات، بادل، ہوائیں، پرندے، جانور، سارا کچھ میرے رب نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، اور بدلے میں یہ کہا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہارے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنا آپ اپنے رب کے سامنے جھکا دو، اپنی ذات کو اپنے رب کے لیے مسخر کر دو۔ نماز میں کہتے ہو ایاک نعبد، مولا تیری بندگی کرتے ہیں، یہ بندگی زندگی کے ہر لمحے میں نظر بھی آنی چاہیے، اور بندگی کے اسی اصول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم اس کے سوگ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحمت کرو، یہ دل کے اندر رحمت ہونی چاہیے، دل میں نرمی ہونی چاہیے، شقاوت اور سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بندہ نرمی کے رستے پر چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں پر تم رحمتیں کرو، آسمان والا تم پر اپنی رحمتیں کرے۔ تم زمین والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنے کندھوں کو مومنین کے لیے نرم کر دیجئے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیے۔ لیکن جاہلیت نے میرے معاشرے کی وہ تصویر بھی دکھائی کہ میت کے جنازے کے اوپر مخالف پارٹی نے نوٹوں کی کئی گڈیاں اڑا دی اور ڈھول دھملے کیے، صرف اس لیے کہ ہمارا مخالف آج مر گیا۔ یہ جاہلیت ہمارے معاشرے کو ایک ناسور کی طرح چمٹ چکی ہے، اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ ایک طرف تو مخالفت کا طوفان ہے، دوسری طرف بدعات نے اس سوگ کے اندر، تعزیت کے اندر اپنے ایسے رنگ بکھیرے ہیں کہ جن میں اصل چیز، اصل صورت مفقود ہو کر رہ گئی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جانے والا اس دنیا سے چلا جائے تو آپ کے دل کے اندر رحمت ہونی چاہیے، آنکھیں چھلک پڑنی چاہیے اور دل غمگین ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ رو رہے ہیں، آپ کے منہ سے کوئی رونے کی آواز بھی نکل رہی ہے، یاد رکھیے آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ جو آپ کے رب کو ناراض کرتا ہے۔ ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل بڑا غمگین ہے۔ اے ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جاتے ہوئے بیٹے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تیری جدائی مجھے بڑی غمگین کر رہی ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو منع کرتے ہیں کہ میت پر رونا نہیں، فرمایا یہ وہ رونا نہیں ہے جس سے میں منع کرتا ہوں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے کے دلوں کے اندر رکھی ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے تو ہم نے یہ بات پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی میت کے پاس آئے اور آ کر ان کی آنکھیں بند کر کے کہا اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اے اللہ اس کے درجات کو اونچا کر دے، اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دے، اے اللہ اس کو اور ہمیں بخش دے، اے اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کر دے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو دلاسا دیا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ایک مسلم معاشرے کے اندر جب کسی کی وفات ہو جائے تو ارد گرد کے لوگوں کو چاہیے، محلے والوں کو، اعزاء و قریبا کو، کہ وہ میت کے گھر کے اندر آئے اور اہل میت کو جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہاں ان کو تسلی دے، نہ کہ ان کو ایسے جملے کہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مزید غم کے اندر مبتلا ہو جائے۔ سوگ کا جو معنی ہوتا ہے اس کو عربی زبان کے اندر احداد کہا جاتا ہے، الف ہا دال، الف اور دال، احداد، جس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا۔ سوگ یہ ایک ایسا اسلام کا بلاک ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو صرف اور صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کا اس میں کوئی کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت 3 دن سے زائد سوگ کرے گی یہ اس کے لیے جائز نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی عورت کہ جس کا خامد فوت ہو چکا ہو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے، یہ اس کی عدت ہے، یہ اس کا سوگ ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن سوگ 3 دن سے زائد نہیں کیا جا سکتا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بڑی مشہور صحابیاں ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے ان کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کی وفات کے تیسرے دن جب 3 دن گزر گئے انہوں نے خوشبو منگوائی، دعت بسفرہ، انہوں نے عورتوں کی خوشبو منگوائی، فتمسحت به وقال نهينا ان نحد اكثر من 3 الا بزوج، انہوں نے لا کر وہ خوشبو اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر لگائی اور پھر کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی بھی میت کے اوپر 3 دن سے زائد سوگ کرے۔ ہاں اگر کسی کا خامن فوت ہو جاتا ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام حبیبہ نے تیسرے دن کے بعد چوتھے دن خوشبو منگوائی، اپنے ہاتھوں کے اوپر اور بازوں کے اوپر لگا کر کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ 3 دن سے زیادہ بھی سوگ منانا ہے۔ اور یہ سوگ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مردوں کے حق میں ہرگز نہیں، یہ عورت کے حق میں ہے، عورت اس کو کرے گی۔ عام خواتین بھی اگر اس سوگ میں بیٹھ جاتی ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوا اور عورت سوگ منا لیتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مرد یہ کام نہیں کرے گا، مرد اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہو جائے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری میں واقع ہے اور یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، یہ وہی صحابیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اس کو چمڑے کے بستر سے اٹھا کر ایک شیشی میں ڈال دیا تھا اور کہا کرتی تھی اللہ کی قسم میں نے بڑی بڑی خوشبوئیں سنی لیکن اس سے بڑھ کر بہترین خوشبو نہیں سنی۔ ام سلیم کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کے خامد ابو طلحہ گھر میں آئے اور آ کر اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا، کہنے لگی کہ بیٹا پہلے سے زیادہ آرام میں ہے، وہ فوت ہو چکا تھا، فرمانے لگی وہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور رات گزاری، جب صبح ہوئی تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اللہ قدمات، وہ تو فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی اور آپ نے بتایا کہ
ان قریب اللہ رب العالمین تجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ میت کے فوت ہونے کے بعد مرد اگر معمول کے کام کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، کوئی ان کو ڈانٹا نہیں، نہ ہی ان کے سلیم کو ڈانٹا، کیونکہ یہ سوگ کے مخالف بات نہیں تھی، یہ سوگ کے الٹ بات نہیں تھی۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں غم کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں چلا گیا، اس کو جی فلاں خوشی دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کا والد چلا جائے، کسی کی والدہ چلی جائے، کوئی بھائی فوت ہو جائے، کوئی بہن فوت ہو جائے، جو قریبی گاڑے رشتے ہیں، پکے اور گہرے رشتے ہیں، سگے رشتے جو ہیں، اگر ان میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو ہمارا معاشرہ وہ ایسے ایسے جملے بول دیتا ہے کہ بجائے یہ کہ میت والوں کو تسلی ہو، وہ مزید غم کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ میرا بھائی اس وقت میرا اور آپ کا کردار یہ ہے کہ ہم انہیں صبر کی تلقین کریں، ہم انہیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا کہیں۔ اور اس سوگ کے اندر اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا تو فلاں چلا گیا، کوئی شادی بیاہ آ جاتا ہے، اس موقع پر رونے والی شکل بنا لینا کہ آج اگر وہ ہوتا تو بڑا مزہ آتا، اس کو تو خوشی دیکھنا نصیب نہ ہوا، اور رنگ کے اندر بھنگ ڈالنے والا کام کرنا، میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی ایسا کام کیا، نہ ہی صحابہ کرام نے اس کام کو کیا، بلکہ وہ لوگوں کو تسلی دیا کرتے تھے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ سوگ تو عورت نے کر لیا، اگلی بات جو آتی ہے جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی افسوس کر رہے ہیں، افسوس کرنے چلتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا بھائی کیا لفظ افسوس کہنا درست ہے؟ جانے والا جو چلا گیا اس دنیا سے وہ اللہ کی مرضی سے گیا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ اس دنیا سے گیا، کیا ہم اللہ کے حکم پر افسوس کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر یہ کہیں کہ ابھی اس کو جانا نہیں چاہیے تھا، چلتا پھرتا تھا، اچھا بنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا وہ چلا گیا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے شریعت نے افسوس کا لفظ نہیں استعمال کیا، شریعت نے اس کے لیے تعزیت کا لفظ استعمال کیا۔ تعزیت جس کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم افسوس کرنے کے لیے جب جاتے ہیں ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کیا ہوا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے یہ بیماری تھی۔ کب ہوئی تھی؟ وہ بتاتا ہے فلاں دیر سے۔ کیا کیا کرتے رہے؟ ہم اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، وہ ساری پچھلی بات، پچھلی رویداد، اس کی بیماری کے شروع سے لے کر آخر تک وہ سارے معاملات ہمیں بتانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اس کا غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی ہم تسلی دینے گئے ہیں کہ اس کے غم کو رنگ دینے گئے؟ اور جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں شروع میں تو یہ سوالات ہوتے ہیں کہ انہوں نے آخری بات کیا کی تھی، آخری مرتبہ دیکھا کس کی طرف تھا، انہوں نے تم سے کیا کہا تھا، وصیت انہوں نے کیا کی تھی۔ اس طرح کے سوالات کرنا یہ مزید غم کو بڑھاوا دینا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اور جب یہ جنازہ ہو جاتا ہے تو چند دن کے بعد سوالات یہ ہوتے ہیں کفن کس نے دیا تھا، قبر کھدوائی کے پیسے کس نے دیے تھے، فلاں آدمی جنازے میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، فلاں نے دعا کی تھی یا نہیں کی تھی، وہ قبرستان تک ساتھ گیا بھی تھا یا نہیں تھا گیا۔ اور پھر یہ حسد اور بغض اور کینے آپس میں بھرے جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں باری پٹا لگا لیا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو میت جو فوت ہوتا ہے اس کی بہو اور بہو کے جو گھر والے ہیں، یعنی عورت کے میکوں کو اس بات کا ہمارے معاشرے نے پابند کیا ہوا ہے کہ روٹی تسی پکانی۔ ہم اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں، لیکن تعزیت کے موضوع کو پہلے سمجھ لیجیے۔ تعزیت کا معنی جیسا کہ میں نے ذکر کیا اسے تسلی دینا کہتے ہیں۔ اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ایک فضیلت بھی بتاتے ہیں، کسی کو تسلی دینے کی فضیلت کسی بھی معاملے میں۔ اور موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت کا سامان نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے اپنی انگوٹھی میں لکھا ہوتا تھا کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اور یہ موت یہ بڑے بڑے پتھروں کو پگھلا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عزا اخاہ المؤمن، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی مصیبت کے وقت میں تسلی دی، اس کے لیے تعزیت کا اہتمام کیا، اس کے پاس جا کر نرمی کے الفاظ بولے،
اس کو غم سے نکالنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت والے دن اسے ایسا لباس پہنائیں گے کہ ساری انسانیت اس کے اوپر رشک کرے گی کہ کاش ہمیں بھی یہ لباس پہنا دیا جاتا. اب یہ تعزیت کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ تعزیت کی. اگر آپ بار بار بھی کر لیتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ اگر اگلے بندے کو آپ کا دل سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کو تسلی دینے میں زیادہ ماہر ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنا وقت دیجیے، اس کو غم سے باہر نکالنے کے لیے آپ اس کے ساتھ رہیے. لیکن جو ہمارا معاشرہ کہتا ہے کہ تیسرے دن بھی جانا ہے تیجے کے نام پر، پانچویں دن پنجم کے نام پر، ساتویں دن ساتویں کے نام پر، دسواں کروانا ہے، رسم کل کروانی ہے، 40واں کروانا ہے، پھر برسی منائی جاتی ہے، پھر ہر 6 مہینے بعد ایک رسم کی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہر پہلی جمعرات کو کچھ نہ کچھ کھانا جو ہے وہ مسجد کے یہاں بھجوایا جاتا ہے. میرا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیوں کی وفات بھی ہوئی، آپ کے بیٹے کی وفات بھی ہوئی، آپ کے چچاؤں کی وفات بھی ہوئی، آپ کی بیویاں بھی فوت ہوئیں، آپ کے ارد گرد کے کئی ایک رشتہ دار بھی اس دنیا سے گئے، آپ کے صحابہ کرام جگری یار اس دنیا سے گئے، لیکن آپ نے کبھی ایسا کیا ہو؟ قیامت تک کے لیے میرا بھائی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ایک حدیث بھی اس موضوع کے اوپر کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس میں حرج کیا ہے، حرج میرا بھائی یہ ہے، میں پچھلے 4 خطبات سے آپ کے سامنے وہ 3 شرطیں رکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی عمل کرنا ہو ثواب کے نام پر، اس کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلا یہ کہ خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا یہ کہ سنت رسول کے مطابق ہو، اور تیسرا یہ کہ شرک سے پاک ہو. میرا بھائی خلوص بھی ہمارے پاس بہت، شرک سے بھی ہم پاک ہیں، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اور اگر میرے پاس خلوص بہت ہے، میں کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تو پھر ایک رکعت میں 3 سجدے کرنا بھی جائز ہونا چاہیے. نیکی کا کام ہے، پھر جیسے مرضی ہر بندہ کرے. پھر بندے کو چاہیے کہ جمعے کی 2 رکعتیں ادا کرنے کی بجائے 4 رکعتیں ادا کرے، کیونکہ نیکی کا کام ہے. آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ ایسا کرنا درست ہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایک جو جمعے کی نماز ہے اس میں 2 رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، ایک طواف میں 7 چکر ہی لگائے جائیں گے، سعی بھی 7 چکروں کی ہوگی، روزے بھی 30 ہی رکھے جائیں گے. آپ سب کو اس بات کا علم ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت ہے، آپ بکرے کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے بقرہ پوری پڑھ دیں، آپ پھر کہیں گے کہ نہیں تم مسئلہ غلط بتا رہے. تو میرا بھائی یہی معاملہ یہاں بھی لگتا ہے. کوئی کل ہو، کوئی تیجا ساتھا یا 40واں یا برسی ہو، میرا بھائی ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں. بڑی بڑی باتیں پیش کی جاتی ہیں، ایسی ایسی کتابوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں جن کتابوں کا دنیا میں وجود ہی نہیں. موضوع بہت لمبا ہے، فی الوقت اتنا ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر کوئی بندہ اس کے شریعت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دلیل پیش کرے گا، وہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت پیش کرے گا، وگرنہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور پھر اسی طریقے سے ہمارے ہاں پھوڑی لگانے کا سسٹم، دریاں بچھا دی جاتی ہیں، اخبار رکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگ وہاں پر بیٹھ کر گپے ہانک رہے ہیں، اخبارات پڑھ رہے ہیں، سیاسی معاملات پر گھنٹوں گفتگو ہو رہی ہے. اور اللہ کی قسم ایسے منظر آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھے ہوں گے کہ مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے، کوئی اٹھ کر نماز کے لیے نہیں جاتا، کسی کو نماز کی فکر نہیں. موت تو ایک نصیحت کا سامان تھا، موت تو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی. جانے والا چلا گیا لیکن مجھے اور آپ کو نصیحت دے گیا. ہم نے اس کی فکر اب کیا کرنی ہے کہ یار وہ گیا ہے، میں نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے، وہ کن حالات میں گیا، میری موت پتہ نہیں کس حالت میں آنی ہے، کیا میں نے اس کے لیے کچھ تیاری کر کے رکھی ہے. اس لیے میرا بھائی جو تعزیت ہوتی ہے اس میں ہمیں تسلی دینی چاہیے اور بدعات سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں گھٹنیاں رکھنے کا سسٹم بھی ہے، اور گھٹنیوں کی خاص فکر رکھی جاتی ہے. 1.25 لاکھ گھٹنیاں یا 1.25 لاکھ تسمیاں پڑھی جاتی ہیں. اگر کسی کو یہ میسر نہیں ہوتی وہ سورہ یاسین اٹھا کر لا کر رکھ دیتا ہے. میں پھر کہوں گا کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے. میرا بھائی یہ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میرا بھائی ہم جیسے گنہگار ایسے کام کرتے ہوئے وہ بھی دین کے نام پر کیا ہم درست کر رہے ہیں؟ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا علی، سیدنا مقداد بن اسود اور سیدنا عثمان بن مظعون تینوں بڑے مشہور سے آپ ہیں. سیدنا علی کو تو آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس گئے.
جا کر پوچھا اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے؟ بیویوں نے کہا اللہ کے رسول رات کو تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، دن کے وقت آپ کبھی کبھار روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بڑا زیادہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک بندہ ان تینوں میں سے کہنے لگا اللہ کی قسم، کہاں اللہ کے رسول کا مقام اور کہاں میرا مقام؟ وہ اللہ کے رسول ہو کر اتنے نیکی کے کام کرتے ہیں اور میں نبی نہیں ہوں، میں ایک صحابی ہوں، میں رات کو تہجد تھوڑی سی ادا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول اتنے کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں میں سوج پڑ جاتی ہے۔ اللہ کی قسم جب تک میری زندگی ہے میں ساری رات تہجد ادا کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہاں اللہ کے رسول اور کہاں میں؟ اللہ کی قسم جب تک زندگی ہے میں ساری زندگی ہر دن روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا لا تزوجوا ابدا، میں اب کبھی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں گا۔ تینوں کی نیتیں، تینوں کا خلوص، اللہ کی قسم کوئی شک نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، آپ کو سیدہ عائشہ نے خبر دی، کہا ہے اللہ کے رسول یوں تین بندے آئے، آپ کے بارے میں پوچھا، ہم نے بتایا، وہ یہ دعوے کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے بلال کو حکم دیا لوگوں کو اکٹھا کرو، سارے لوگ اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، لوگوں تم میں سے کچھ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ کبھی نکاح نہیں کریں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی رات کو آرام نہیں کریں گے۔ سن لو، میں رات کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی، تہجد بھی ادا کرتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جو بڑی مشہور حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کیا جس پر ہماری مہر نہیں، وہ مردود ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات کہی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی منع کیسے کر دیا۔ لہٰذا ان معاملات پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اور پھر اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی یہ عادت ہے، میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ عادت ہے کہ بچھا لینا، دریا بچھا لینا اور وہاں پر بیٹھ جانا تاکہ لوگ افسوس کرنے کے لیے آ جائیں۔ اہل علم اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں آپ اس کے اوپر بھی تو غور کیجیے کہ لوگ آتے ہیں، کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، دوسری مرتبہ اخلاص اور آخر پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کا بھی کوئی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا۔ کہیں ایک جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جب کسی کو گلے لگاتے ہیں میت کے وقت تو ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم، ہم اللہ کا حکم کہتے ہیں، یہ ہماری عادت ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کیسے کیا کرتے تھے؟ جسے ہم نے افسوس کا نام دیا ہوا ہے، ہم جا کر وہاں جو دعا کرتے ہیں کیا اس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا؟ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے جب تعزیت کے لیے جاتے تھے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی میت پر گئے تو آپ نے گھر والوں کو دلاسا کیسے دیا؟ فرمایا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، لوگوں اللہ کی چیز تھی جو اس نے دی اور جو اس نے لے لی، جو اس نے دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو اس نے لے لیا ہے وہ بھی اس کا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یاد رکھو کہ ہر چیز کا ایک مقرر وقت اللہ نے لکھ چھوڑا ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تم صبر کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ یا کوئی اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہم اگر کسی کو تعزیت کے ذریعے تسلی دے دیتے ہیں تو میرا بھائی یہ طریقہ کار درست ہوگا۔ اگر میت کے گھر والے کسی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے پاس تعزیت کرنے کے لیے آنا ہے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ وہاں پر آئیں تو پھر یہ رسم فاتحہ یا رسم کل یا پہلی عید کے اوپر سارے گھر والوں کا پھر اکٹھے ہونا افسوس کے لیے اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ہی معذرت کے ساتھ، کتاب الہند ایک کتاب ہے، مولانا عبید اللہ کوٹے مالوی نے لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 327 پر 328 کے اوپر ہندوؤں کی رسومات لکھی ہیں۔ اللہ کی قسم جو ہمارے ہاں یہ جتنے بھی تصورات پائے جاتے ہیں تیجے، ساتے، دسویں کے، یہ سارے ہندوؤں سے ہمارے پاس ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رسم ہے
کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی داڑیاں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں داڑیاں اپنی منڈوا لیتے ہیں. کچھ لوگ کالا لباس پہن لیتے ہیں, کچھ سفید لباس پہن لیتے ہیں, عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں. یہ سارے معاملات شریعت سے مبرر ہیں, بہت دور معاملات. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو قبر پر پھول ڈالنے والی علامت ہے, یہ بھی اسراف ہے. نبی علیہ السلام نے ایسا کام ہرگز نہیں کیا. قبروں کے اوپر پھول ڈالنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. اور آخری بات کہ بندہ جب قبر کی زیارت کے لیے جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ قبرستان جایا کریں. یہ آپ کے دلوں کو نرم کرے گا, یہ آپ کو آخرت کی یاد دلائے گا. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا خواتین بھی قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتی ہیں؟ اس میں میرا بھائی یہ ہے کہ خواتین زیارت کے لیے جا سکتی ہیں لیکن کثرت سے نہ جائیں, زیادہ نہ جائیں. اس لیے نہ جائیں کہ خواتین جب وہاں پر جاتی ہیں تو پھر روحا کرتی ہیں, پھر وہاں پر خلاف شریعت کام کرتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر جو قبرستان میں جا کر پھر خلاف معمول اور خلاف شریعت کام کرتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے اوپر لعنت کرے. لہٰذا یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ, اس کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں لیکن اہم مسئلہ, جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ اس کا قرض اتارنے کی فکر میں کریں. شہید بھی کوئی ہو تو اس کو بھی جنت میں داخلہ نہیں ملتا جب تک اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے. قرضہ ادا کرنے کے بعد اگلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو وصیت کی تھی اس وصیت کو نافذ کرنا. مثلا اس نے کہا تھا کہ میرے فلاں رشتہ دار کو اتنے پیسے دے دیں, فلاں رشتہ دار کو میری پراپرٹی میں سے, میرے مال میں سے اتنا مال دے دیں. وصیت کتنی کر سکتا ہے فوت ہونے والا؟ شریعت نے اس کو کتنی اجازت دی؟ میرا بھائی اگر کسی بندے کے پاس 300 روپے, 300 روپے, اس کو عام مثال سے سمجھ لیں, کسی کے پاس 300 روپے ہیں تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ 300 کے 1/3 کا وصیت کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی 300 میں سے وہ صرف 100 کی وصیت کر سکتا ہے, اپنے پورے مال کی وہ وصیت نہیں کر سکتا. سمجھ آئی بات؟ 300 میں سے صرف 100 کی 1/3 کی وصیت اس کے لیے جائز ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث موجود ہے. دوسری بات کہ جب وہ بندہ وصیت کرے گا وہ چاہے جس کے لیے مرضی کرے لیکن اس کے لیے نہیں کر سکتا جس کا حصہ اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا. یعنی بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, بیٹی کے لیے نہیں کر سکتا, والدین کے لیے نہیں کر سکتا, بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. یہ 4 بنیادی رشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حصہ دیا ہے, ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. جس کا حصہ نہیں بنتا وراثت میں اس کے لیے وصیت ہوگی اور وہ بھی 1/3 ہوگی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ ہم نے وراثت تقسیم کرنی ہے, اپنی زندگی میں ہی وہ اس وراثت کو تقسیم کر دیتے ہیں. یاد رہے کہ وراثت زندگی میں شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وراثت کے اصول جہاں اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہاں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جب کوئی فوت ہوگا تو پھر اس کے مال کے اوپر ترکے کا حکم لگے گا, جائیداد کا حکم لگے گا کہ اس کو اب شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ نے تقسیم کرنا ہے. اگر بندہ زندگی میں ہی تقسیم کرتا ہے تو پھر لڑکے اور لڑکی میں فرق نہیں ہوگا. لڑکے کو 100 دیا تو لڑکی کو بھی 100 ہی دے. بعض لوگ لڑکے کو 100 دے کے لڑکی کو 50 دیتے ہیں کہ شریعت نے ایسا کہا ہے. ہرگز نہیں. اگر زندگی میں دینا تو برابر دینا ہے. دلیل صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفہ دیا ہے. آپ نے فرمایا سب کو دیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا یا سب کو دے دو یا اسے بھی واپس دے دو. دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے آپ نے یہ بھی کہا دور ہٹ جاؤ, مجھے ظلم کے اوپر گواہ نہ بناؤ. تم نے اپنی اولاد کے مابین عدل نہیں کیا. اپنی زندگی میں اگر بندہ کسی کو دینا چاہتا ہے, بندے کے پاس 300 روپیہ ہے اور اس کے 3 بیٹے ہیں, وہ تینوں کو 100 روپیہ دے گا. بندے کے پاس 2 بیٹے 1 بیٹی ہیں, وہ بیٹی کو بھی 100 دے گا, بیٹوں کو بھی 100 ہی دے گا. زندگی میں تقسیم کرے گا تو برابری کی بنیاد پر تقسیم کرے گا. اور جو بعض لوگ جہیز کے نام کے اوپر اپنی بیٹی کو حصہ دے دیتے ہیں, جہیز ویسے اسلام کے اندر نہیں. جہیز کا تصور ویسے اسلام کے اندر نہیں.
اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ میت جب اس دنیا سے جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے تو پھر ہی اس کے معاملے کو، اس کے مال کو ہم تقسیم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر وہ خود تقسیم کرتا ہے تو وراثت کا اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا، اس کو شریعت تحفہ کہتی ہے، شریعت اس کو تحفے کا نام دیتی ہے، ہبہ کا نام دیتی ہے، شریعت اس کو وراثت کا نام نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا توفیق عطا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ احباب گرامی، بیماروں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں سلامتی اور صحت لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، مجاہدین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور اسی اسلام کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم